السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہر آدمی اپنی موت کی طرف کشاں گامزن ہے۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مسافری کی زندگی ہے۔ ایک دن دیر یا سویر یہ سفر ختم ہونے والا ہے، اور یہ سفر منتج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر۔ لہذا یہ جو زندگی ملی ہے یہ بڑی اہم زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا ہے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ آیت کے پہلے حصے میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر اللہ کے عرش کا ذکر ہے، اس کے بعد لیبلوکم، لی سے شروع ہوا، مطلب اسی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی۔ وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے۔ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، عرش پانی پہ تھا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، لیکن آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہے۔ یہ کائنات اس لیے تخلیق کی گئی، زمین و آسمان، کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، صرف مطالبہ یہ ہے کہ جو زندگی مل رہی ہے اس میں احسن عمل کر کے آؤ، یہ مطالبہ ہے۔ اور جو احسن عمل صالح کرتے ہیں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ یہ ایمان اور عمل صالح قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، اور جتنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں وہ دراصل اصحاب جنہ ہیں، جنتی لوگ ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایمان اور عمل صالح، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کیا ہے؟ طوبیٰ، بے انتہا خوشخبری ہے، وحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جو فائنل ریسیڈنس ہے، فائنل ٹھکانہ ہے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں آپ محل بنا لو، وہ پھٹیچر ہے آخرت کے ٹھکانے کے مقابلے میں۔ سعودی عرب کے محلات کے میں یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا، پھٹیچر اس کے مقابلے میں دنیا والے جو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جو آخری ٹھکانہ ہے اس کے مقابلے میں پھٹیچر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ پھر ایمان اور عمل صالح، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ کیسی مہمان نوازی؟ جنتوں کی مہمان نوازی ہے، فردوس جیسی جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، اونچی جنت جو مہمان نوازی ہوگی۔ مہمان نوازی کیا ہوتی؟ انیشل ٹریٹمنٹ بولتے ہیں اس کو۔ مہمان فوری آ گئے، پانی دیے، چائے پیے، جو بھی ہے، ابتدائی مہمان نوازی۔ وہ ٹھہرنے والے ہیں 2-3 دن 4 دن، لیکن ابتدائی مہمان نوازی جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی مہمان نوازی جنت فردوس میں کی جائے گی۔ یہ مہمان نوازی کوئی بہت بڑے شادی خانے میں نہیں ہے، جنت فردوس میں مہمان نوازی ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح۔ پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اتنا بڑا علاقہ جنت کا، نہر تھوڑی ایک چھوٹے سے علاقے میں بہتی ہے۔ ہندوستان جیسا علاقہ ہے اس میں سے نہریں بہہ رہی ہیں، امریکہ جیسا علاقہ ہے نہریں بہہ رہی ہیں، مصر جیسا علاقہ ہے، عراق جیسا علاقہ ہے جو نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسے علاقے کی مماثل جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ ان اینڈنگ اجر، غیر ممنون کا مطلب ختم ہونے والا بدلہ نہیں، ان اینڈنگ، کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ۔ کس کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح کے لیے۔ اور بھی بہت، شاید 50 سے زیادہ آیتیں ایمان اور عمل صالح کے نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاتٍ يُحْبَرُونَ۔ کوئی شادی کی خوشی نہیں ہے، کوئی مہمان جمع ہو گئے، وہ زبردست خوشی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے فی روضات، جنتوں کے باغات ہیں۔ روضہ بھی نہیں، روضات، جنت کے باغات۔ ایک آدھ باغ ہے تو بات ہوگی، روضات، باغات۔ کیا کریں گے اس میں؟ خالی سو جائیں گے؟ نہیں، یحبرون، خوشیاں مناتے رہیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح، دنیا کی تخلیق کا مقصد عمل صالح
نیک عمل، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل جو کر کے آئیں گے ان کے لیے ابدی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح بڑا اہم ہے، اور ہمارا جو تصور عمل صالح کے بارے میں بہت محدود پھٹیچر تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ چھوٹے موٹے ناقص اعمال کر رہے ہیں وہی عمل صالح، اسی پہ نازاں ہیں، اسی پہ شاداں ہیں۔ عمل صالح قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح کی 5 قسمیں ہیں، اور یہ پورے 5 قسمیں اگر آدمی کے اندر موجود ہوں گی تو پھر وہ اللہ کا مطلوبہ مومن ہوگا، اور جو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اس کا حقدار ہوگا۔ تو 5 قسمیں اعمال صالحہ کی۔ پہلی قسم بیسک اعمال صالحہ، بنیادی عمل صالح۔ ایک آدمی کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے جو عمل کرنا پڑتا ہے وہ بنیادی عمل صالح ہے۔ مثال کے طور پہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے روز۔ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ ووٹر آئی ڈی کا مومن ہو سکتا ہے، مسلم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس لیے اللہ کے پاس اس کا وہ مقام، وہ ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں جو اس کے ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ تھیٹر میں جا کے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا اور زپ کھینچ کے واپس آ گیا، یہ تھوڑی ایمان ہے؟ ایسے ہی بنیادی جو باتیں ہیں، بنیادی عمل جو ایمان کو ثابت کرتا ہے، جیسے رمضان میں ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں یا فلاں ہوں، کوئی مسلم نام بتاتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں کھاتے ہوئے گھوم رہا ہے اور صحت مند بھی ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ویسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں ایمان کے دائرے سے باہر کر دیا اور اپنی شمشیر برہنہ کو بے نیام کیا اور کہا کہ شمشیر تمہارا فیصلہ کرے گی، تم زکوٰۃ جب تک نہ دو گے ہم شمشیر سے تم کو جھکائیں گے۔ جنگ کی گئی۔ حج کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی میں استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی ایمان والا نہیں ہے۔ استطاعت رکھتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی اعمال ہیں جو ایمان کو ثابت کرتے ہیں، اور جس میں سب سے اہم ترین بنیادی جو بات ہے روز 5 وقت کی نماز۔ اذان کے بعد اگر کوئی مومن باہر مسجد کے باہر دکھائی دیتا ہے اذان کے بعد کسی بھی نماز کی، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ویسے ہی بیسک اعمال میں کچھ معاملات ہیں اور اخلاق ہیں۔ 3 چیزیں ہیں بیسک عمل صالح، ایک تو عبادات جس کا میں نے تذکرہ کیا، ایک معاملات اور ایک اخلاق۔ اخلاق میں بھی آدمی اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے کوئی آدمی اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ویسے ہی معاملات میں تجارت کر رہا ہے،
مومن کی اور مارواڑی کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ پڑوسی ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لا یومن، وہ آدمی مومن ہی نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی ہمیشہ درد سر، پڑوسی ستا رہا بھائی، پڑوسی ستا رہا بھائی، وہ مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی اپنے پڑوس کو ستا رہا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے، پہلی صف میں پڑھے، حج عمرہ جائے، لیکن پڑوسی اس کا خوش نہیں ہے، وہ ستایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں معاملات اور اخلاق دو باتیں بھی آ گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں اگر کسی میں ہیں تو وہ منافق ہے۔ ایک حدیث ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، بولے تو جھوٹ بولتا، زبان کھولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ معاملات آ رہے ہیں، دیکھیں۔ پہلی بات اخلاق، بولے تو جھوٹ۔ حیدرآباد کی پھینک تو اتنی مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے حیدرآباد کی پھینک، بغیر پھینکے مسلم نوجوان کا بڑا بھی رہ نہیں سکتا، اتنے جھوٹ، ایسی جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا حدث، جب بات کی، کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ مت کہا کرو، ہنسی مذاق میں بھی نہیں۔ یہاں تو جھوٹ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا گیا ہے محفلوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے، لیکن اللہ مانے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ جو بہت سارے نعمتوں کا تذکرہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لیے کیا گیا، کیا ہم اس کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع کن فیہ کان منافقا خالصہ، 4 عادتیں ایسی ہیں اگر کسی آدمی میں موجود ہے تو وہ خالص منافق ہے۔ خالص منافق اگر 4 عادتیں ہیں اور اس میں سے کوئی ایک عادت ہے تو وہ ایک عادت کی حد تک وہ منافق ہے۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں سنیے اور دیکھیے کہ ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آتے ہیں یا نہیں۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ یہ حدیث کی روشنی میں تو ہم تمام منافق دکھتے ہیں۔ انٹیمیڈیٹ مت ہوئیے میری بات سے، لیکن ذرا جو ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مقابلے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے۔ مسجدوں میں پائے جا رہے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امانت اسے دے دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ پیسے رکھاؤ نہیں، لوگ وکیل اگر ہیں تو مجھے معاف فرمائے کہ عام رجحان یہ پایا جا رہا ہے کہ مسلمان وکیل کو مت دو، سامنے والے سے مل لیتا بولتے۔ وہی ریڈی وکیل ہے تو نہیں، وہ پورا آپ کے کیس لڑے گا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امانت دے تو وہ خیانت کرتا ہے چند پیسوں کے لیے. سامنے کی پارٹی سے 1,00,000-2,00,000 روپے لے لیا اور خاموش بیٹھ گیا، خیانت ہے. ایم ایل اے بنا، لوگوں نے ایم ایل اے بنا دیا، جو کام کرنا ہے چھوڑ کے اس نے اپنی جائیداد بنانی شروع کر دی. کتنی امانت. مسجد کا صدر بنایا گیا، مسجد کو صحیح ڈھنگ سے رکھنے کے بجائے وہ کچھ اور کام کرنے لگ گیا. جب کبھی بھی کوئی امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے. یہ منافقوں کی نشانی ہے. اور جب کبھی بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے اخلاق اور معاملات دونوں کو احاطے میں لی ہوئی ہے حدیث. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی ایگریمنٹ یا معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے. کتنے ایگریمنٹس گھروں کے، زمینات کے، کتنے ایگریمنٹس، کچھ دوسرا بہترین آفر آ گیا اسے توڑ دیا. حیدرآباد کی سرزمین یہ داستانوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے غدرہ، اسے توڑ دیتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر عمرے کو چلے جاتا ہے. ادھر معاہدے کی خلاف ورزی، ادھر عمرے کو چلا گیا. یہ عمرہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو صرف نماز اور روزہ اور حج و عمرے سے ثابت کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، اخلاق و معاملات سے بھی تم اس کو ثابت کرو. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. یہ عام مسلمانوں کی گالیاں حیدرآباد میں اتنی مشہور ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھے غیر مسلم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. ابھی وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، محترم امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا. مدرسے کے ایک بچہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھا اماں ایسی موٹی گالی ہے کہتی، وہ ایک عام آدمی دے ہی نہیں سکتا. کیا مطلب ہے امی؟ پوچھا ایسی موٹی گالی. ارے والد پریشان، ماں پریشان، پہلے تو شرمسار ہو گئی ماں، ایسی موٹی گالی. پھر پتہ چلا کہ استاد محترم سے اس نے سیکھا ہے. یہ عام بات ہے. یہ ناظم صاحب نے اس استاد کو فوری مدرسے سے بے دخل کر دیا، تم اس قابل ہی نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی علم دینے والا بھی گالی گلوچ میں ماہر ہے. یہ ہمارا آج کا معاملہ ہے. اور یہ ایمان، ہم مومن ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم کتنے گالیوں کے ماہر ہیں. ہر آدمی گالیوں کا ماہر ہے. تھوڑی سی بات پلٹ جائے تو پھر گالی گلوچ دیکھیے اس کی. تو 4 باتیں ہیں. امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، زبان کھولے تو جھوٹ بولتا ہے، ایگریمنٹ کرے یا معاہدہ کرے تو توڑ دیتا ہے، اس کے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، اور پھر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ آتا ہے. تو یہ کوئی بہت اعلیٰ اعمال صالحہ نہیں ہے، بیسک ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہے. یہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. اگر کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ منافق ہے.
یہ منافق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی کہا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو بات الگ ہے، کوئی اپنی اس عادت کو چھوڑ دے تو پھر پکا مومن ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو بیسک اعمال صالحہ، ایک آدمی کے ایمان کو ثابت کرنے والے اعمال صالحہ، ان اعمال صالحہ کے بغیر کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا۔ بیسک جل ہے یہ۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے جو اعمال صالحہ ہیں، اسے میں نے جو اصطلاح دی ہے خلفی اعمال صالحہ۔ میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اولاد کی تعلیم و تربیت ایک مومن مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عمل صالح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ تم نے تو نمازیں پڑھ لیں، بچے کہاں گئے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تم نے کیا کیا؟ ان کے اندر دینی رجحان پیدا کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ ان کے اندر اخلاق کو فروغ دینے کے لیے تم نے کیا کیا؟ ان کی دینی معلومات کو فروغ دینے کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس پرچے میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ پورے 5 پرچے ہیں، 5 پرچوں میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چبوترے آباد ہیں، والدین اپنی زندگی میں مشغول ہیں۔ سب سے لیسٹ چیز آج مسلم جنریشن، جو نئی جنریشن ہے، وہ ساری دنیا میں بدنام ہے اس وقت، اپنے اخلاق کے لیے، اپنے کردار کے لیے، مسجدوں سے دور۔ جو بڑی پہلے والی جنریشن ہے اس کی غفلت کا نتیجہ ہے یہ۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دینی علم کو اگلی جنریشن تک پہنچانا، یہ بھی ایک جنریشن کی اہم ترین ذمہ داری ہے، عمل صالح ہے۔ اس کے لیے مدارس قائم کرنا، مدارس کا نظام چلانا، جہاں پہ ایک جنریشن اگلی جنریشن کو دین کی تعلیم منتقل کرتی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی کے اس پیشنگوئی کے مطابق وہ زمانہ آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا سے علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ کب ہوگا؟ ایک جنریشن بس دبئی، ابوظہبی، امریکہ، لندن وہی مصروف ہے، بچوں کی دینی تعلیم کا کوئی احساس ہے، نہ توجہ ہے، نہ مدارس چل رہے ہیں اس کی فکر ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا امریکہ جو لوگ جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی امریکہ میں، ہم ان کو بار بار ٹوکتے رہتے، تیسری جنریشن ملحد ہو جاتی ہے۔ پہلی جنریشن تو تھوڑا سا یہاں سے گئی ہوئی ہے، دوسری جنریشن ٹھیک ہے تھوڑی سی، تیسری جنریشن تو پوری ملحد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ باپ نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، وہ عمل صالح اس کی زندگی میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ہاں، کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا عمل صالح ہے، ہمارے والدین اتنی نگاہ رکھتے تھے گہری ہمارے اوپر، چھوٹی سی بات بھی ٹوکتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا۔ آج والدین بس کلہو کے بیل بنے ہوئے ہیں، بچے ایک طرف، بس باپ کا ایک ہی کام رہ گیا، کماؤ اور بچوں کی خواہشات اور گھر والوں کی خواہشات پوری کرو۔
تیسرا جو عمل صالح اس میں دو باتیں ہیں۔ تیسرا عمل صالح ہے منصبی عمل صالح۔ ہم ایک فرد نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں۔ امت مسلمہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک منصب عطا کیا ہے، اور اس منصب کے تحت ہم کو دو کام کا انجام دینے ہیں۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اب قیامت تک کے لیے بہترین امت ہو، اور تم کو انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تمہارا کام پیٹ کی پوجا کرنا نہیں ہے، زندگی جو ہے معاش کے لیے تگودو کرنے کے لیے نہیں گزارنا ہے، تم کو پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تم امت محمدی میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ نمازیں ہوں، حج ہو، روزہ ہو، سب کچھ ہو، یہ نہ ہو تو اس پرچے میں فیل، یہ عمل صالح بیکار ہو جائے گا۔ اسی منصبی ذمہ داری کے تحت ایک اور عمل صالح ہے، وہ ہے یدعون الی الخیر، پوری انسانیت کو قرآن کی طرف بلانا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم اسے کھول کھول کے بیان کرو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے ان کی طرف نازل کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ منصبی ذمہ داریوں میں دو کام ہیں، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ مسجد میں تو ہلچل ہو، لیکن مسجد کے پاس پڑوس میں فحش چل رہا ہو، ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہیں، ایسے مصلی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ شعائیں مسجد میں بھی آ گئی ہیں، سیل فون کے ذریعے سے شعائیں ڈائریکٹ، ننگی برہنہ عورتوں کی فوٹو میں دیکھ لو، سب کچھ سیل فون میں آ جا رہا، سیل فون آن ہے، آ جا رہا مسجد میں۔ اور آخری جو اہم ترین عمل صالح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم میری مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، چار باتیں بیان فرمائی کہ وہ مومن جو اللہ کے نبی کے راس نگرانی میں تربیت پا رہے تھے، ان کے اندر یہ چار باتیں ہیں، اور وہی چار باتیں آپ میں اور ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ فرمانے کے بعد، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چار باتیں، یہ لوگ اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حمایت کرنا، آپ کی شریعت کی حمایت کرنا، آپ کی شریعت کی ٹوٹل سپورٹ کرنا، اگر یہ زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ایسا ایمان عمل صالح مقبول نہیں ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اللہ کے نبی کی مدد کرتے ہیں، مال سے، جان سے، اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ کے نبی کی مدد کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اللہ کے نبی پہ نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ چار باتیں ہیں۔
وہ ہماری پہلی صف ہے، ہم بعد کی صفیں ہیں۔ ہمارے اندر یہ 4 باتیں ہیں۔ آمنو بھی ٹھیک ہے، ایمان ہے۔ وعزرو، نہیں بھئی دکان چلانا ہے، نوکری ہے۔ کیا حمایت ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی؟ آج اللہ کے نبی کی شریعت مغلوب ہے۔ آج مطالبہ ہے کہ اس شریعت کی حمایت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے نبی کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی پہ جو نور نازل ہوا ہے اس کو پڑھنا ہی کئی سالوں میں ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں معلوم۔ اتباع تو آگے کی بات ہے۔ اولئک هم المفلحون، بولے فلاح پانے والے یہی ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے اعمال صالحہ کی 5 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک تو بیسک اعمال صالحہ جس سے آدمی اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرا عمل صالح جو ہے اپنی اگلی جنریشن کے لیے، اگلی جنریشن کو بھی مومن بناتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا عمل صالح نیکیوں کا حکم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور چوتھا ہے لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا۔ اور 5واں ہے ایسے عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری مدد کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان لانے والو، بن جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی شریعت کو غالب کریں گے، ہم قرآن کو غالب کریں گے، we are there، ہم ہیں۔ یہ عمل صالح ہے۔ اللہ مطالبہ کرا بن جاؤ ایسے۔ نہ میں نماز نہ پڑھ لے کے دکان کھول لیتا ہوں، نہیں شادی کرنا ہے بچے کی، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھ لو، کر لو، وہاں پہنچے گے تو معلوم ہوگا۔ جب دیکھے گا کہ 5 پرچوں میں کتنے مارکس آئے ہیں اعمال صالحہ کے۔ حضرت گرامی، اب میں یہ 5 اعمال صالح نہ کرنے کی وجہ سے جو دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1-2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو ذرا برداشت کیجئے کہ دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے۔ جلدی بیان بتا دیتا ہوں۔ بیسک اعمال صالح، بھائی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، رسول کی حمایت، نیکیوں کا حکم، برائیوں سے دوری، قرآن کی طرف بلانا، یہ تمام نہیں کر کے بیسک بھی نہیں کر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فساد ہے، امت مسلمہ کا فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فساد پہ کہ بیسک اعمال صالحہ جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ایسے ہی بیسک جو اعمال صالحہ ہیں ہم سے پہلے کی امام امت بنی اسرائیل نہیں کی تھی۔ اللہ نے کہا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے، جو بیسک اپنے ایمان کو ثابت کرنے والے اعمال ہیں وہ بھی تم نے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ ہم اس موقع پر جب تم نے نمازوں سے بے رغبتی کی، تم جو ہے اذانوں کے وقت بازاروں کو آباد کیا، تم
نہ اخلاق میں کچھ کیا، نہ معاملات میں کچھ کیا، ہمیشہ فیل رہے، تو ہم نے ہمارے مضبوط بندوں میں سے تم کو ایک مضبوط بندہ حاکم بنا کے دے دیا، اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا بلڈوزر لے کر۔ ہمارے مضبوط بندوں میں سے ایک بندے کو ہم نے مسلط کر دیا۔ بیسک ایمان ثابت کرنے والے اعمال اگر آدمی نہیں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے گھروں کو مسمار کر دینا، ان کے عبادت گاہوں کو مسمار کر دینا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ ظالموں، تم نے بیسک اعمال بھی نہیں کیے ایمان کے۔ جب آدمی اگلی جنریشن کو مومن بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر اگلی جنریشن ناخلف بن جاتی ہے، ناخلف بن کے گمراہیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اچھے لوگوں کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کے پیٹ میں ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ظالموں نے نماز کو ضائع کیا، فرسٹ تھنگ نماز کو ضائع کیا، اور وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کے پیچھے پڑے رہے، شہوتوں کے پیچھے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عن قریب اپنی گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے وہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر آپ کام نہیں کریں گے، میں جلدی جلدی جا رہا ہوں، ٹائم تیزی سے بڑھ رہا ہے، جیسا 2023 گزرا ویسے ہی جمعہ کا ٹائم بھی جا رہا۔ امر بالمعروف، آپ سورہ اعراف میں وہ واقعہ پڑھیے، میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا اس سے کہ وقت تنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگو تم ضرور نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ورنہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیج دے گا، عذاب بھیج دے گا تم پر، اگر تم نیکیوں کو عام کرنا، برائیوں سے روکنا یہ کام چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عذاب نازل کر دے گا۔ اس کے بعد آیت کا آخری ٹکڑا بڑا خطرناک ہے، ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، اور تم چیخ چیخ کے رو رو کے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم دعائیں مانگو گے، اے اللہ میرا بچہ، اے اللہ میری بچی کی شادی، اے اللہ میرا مرض، اے اللہ میری بیوی، اے اللہ یہ بے چینی، چیخ چیخ کے راتوں میں اٹھو گے، چیخو گے، وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ تم نے صرف عمل صالحہ کو خالی نمازوں سے جوڑ دیا ہے۔ وہ اہم ترین عمل صالح جو معاشرے میں برائیوں کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے، وہ تم نے نہیں کیا۔ آج کتنی دعائیں ہم چیخ چیخ کے مانگ رہے ہیں، 2 دن کے بعد وہی حال ہے جیسے تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ متقی ترین آدمی سے گزارش کریں، بھائی ذرا دعا کرو میرے لیے۔ متقی آدمی دعا کر رہے ہیں، اللہ صحت عطا فرما، دوسرے دن اطلاع آ رہی کہ انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ مسجد کے بعد وہ فحش پھیل رہا ہے، مول صاحب نماز پڑھ کے سر منڈی نیچے رکھ کے چلے آ رہے ہیں،
جان دو کیا کرنا ہے آپ نے. وہ عمل صالحہ میں فیل، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں فیل. قرآن کا پیغام اگر عام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، لیکن عقل میں بات نہیں آ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی ادھر سے نا چلے جاؤں گا عمرے کو، بھائی وہی سمجھ رہے ہیں. یہ جو 5 ٹوٹل اعمال صالحہ ہے ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہے. ہم کو دنیا میں برپا کیا گیا قرآن کا وارث بنا کر، اور کہا اے امت محمدی کے فرد اس پیغام کو عام کر. تو آٹو والا بھی ہو، تو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پیغام کو عام کر. نہیں کرے. نماز پڑھ لیتا ہوں بھائی، فجر بھی گھر میں پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ اللہ کی کتاب کو، بینات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو ایک کتاب میں نازل کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہ لعنتیں گر رہی ہیں ہم پر. قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وارث قرآن ہونے کا کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے فرد پر جو قرآن کے پیغام کو عام نہیں کرتا، پہلی سب میں کیوں نہ نماز پڑھے، اللہ لعنت کر رہا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے اسے لعنت کرتے ہیں. عمل صالح نماز پڑھ لو، عمرے کو جاؤ، بس یہی ہے اپنا. بہت بولے تو بیٹھ کے تسبیح کر لو. جو ٹوٹل اللہ کے نبی نے کانسیپٹ دیا ہے عمل صالحہ کا، وہ ہمارے تصور میں نہیں ہے. اللہ کی مدد نہیں کرنا، دین جب مغلوب ہو تو اپنی زندگی میں مست رہنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، آلریڈی زیادہ ہو گیا وقت. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جنگ تبوک کے موقع پر کچھ مسلمانوں نے دین کی اشاعت میں اللہ کے نبی جو گئے تھے تبوک کی طرف، اس میں ساتھ نہیں دیا تھا، یا آنا کانی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ دین کے لیے اٹھو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. کیا دنیا کی زندگی تم کو پسند ہے؟ یہ دنیا کی زندگی اچھی لگ رہی ہے تم کو؟ آخرت میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے بلے اللہ. اس کے بعد کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے وہ ہم پہ چشمہ ہو رہی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم اس وقت نہیں اٹھو گے، مغلوب دین کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں اٹھو گے، اللہ تم کو ایک عذاب علیم سے دوچار کر دے گا. تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، عذاب علیم سے دوچار کرے گا، اور تم پھر بھی نہیں مانے تو تم کو ہٹا کے دوسری قوم کو تمہاری جگہ لا دے گا. تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، میں کرتے رہ جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو حضرت گرامی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے بہت سارے خوشخبریاں سنائی ہیں، ہمارا جو کانسیپٹ عمل صالح کے بارے میں بڑا محدود ہے، لیکن وہ محدود قرآن و حدیث سے بہت ہی محدود ہے. قرآن و حدیث
سے اگر دیکھیں تو یہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے اعمال، عبادتیں، معاملات اور اخلاق، پھر اپنی اگلی جنریشن کو مومن بنانے کے لیے وہ عمل کرنا، پھر منصبی اعمال، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا، پھر قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، پھر آخری جو اہم ترین عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم مسلمان ہیں، صحابہ اللہ کی نصرت کے لیے نکل پڑے تھے، ہم مسلمان ہیں۔ آج اسلام مغلوب ہے، ہم اس کی جو ہے تائید کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹ کو اعمال صالحہ کے درست فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ حضرات گرامی، دو اہم ترین اعلان ہیں۔ 2024 ہے، بہت اہم ترین الیکشن آ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی اہم ترین ہے۔ ایک لیکچر ہم گزشتہ ہفتے کو رکھے تھے، ایک اور جو ماہر انالسٹ ہے، سیاسی ماہر ہیں اور بہترین انالیسس کرتے ہیں، ان کو ہم نے یہ ہفتے مغرب عشاء کے بعد ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، جناب عبدالجبار صاحب، وہ آئیں گے۔ کیا لاہ عمل ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں رہیں گے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں تاکہ 2024 میں جو عافیت ہونا چاہیے وہ ہم عافیت حاصل کر سکیں۔ دوسرا اہم ترین اعلان، ہمارے ابھی 9 منتخبہ MLA ہیں ہمارے علاقے کے، جناب ماجد حسین صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا پروگرام کرا دیکھے کہ مسلمان بچوں میں بہت زیادہ بے روزگاری پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، میگا فری جاب فیئر، یہ ITI جو ہے ملے پلی کا، اس میں انہوں نے پیر کے دن 6 جنوری کو صبح 10 بجے سے شام ایک جاب میلہ رکھا ہے۔ آپ جو بھی اپنے مسلم بے روزگار نوجوان ہیں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کو انہوں نے اس میں بلایا ہے، ان سے آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹر پہ QR کوڈ ہے، وہ اسکین کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ماجد حسین صاحب کو رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔